کیا یاجوج ماجوج صرف ایک علامت ہے یا ایک چھپی ہوئی حقیقت؟ سچ جاننے کے لیے آپ کو اپنے یقین اور عقل دونوں کو چیلنج کرنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراسرار دنیا آفیشیل کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ یاجوج ماجوج علامتی یا حقیقی، ایک تنقیدی تجزیہ۔ ابتدائیہ، سوال کی نوعیت۔ یاجوج ماجوج کا تذکرہ قرآن کریم میں دو جگہ آیا ہے، سورۃ الکہف آیت 94 سے 98 اور سورۃ الانبیاء آیت 96۔ احادیث میں بھی اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ یہ موضوع صدیوں سے علماء، مؤرخین اور جدید محققین کے درمیان بحث کا مرکز رہا ہے۔ لیکن سوال صرف یہ نہیں کہ یاجوج ماجوج علامتی ہیں یا حقیقی۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم یہ سوال پوچھنے کے لیے کون سا معیار استعمال کر رہے ہیں، عقل، نقل، سائنس یا تاریخ؟ پہلا حصہ، نصوص کیا کہتی ہیں؟ قرآنی بیانیہ۔ سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا قصہ آتا ہے۔ ایک قوم اس کے پاس آئی اور کہا، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد مچاتے ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ مقرر کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ یہاں چند اہم نکات ہیں۔ یہ قوم واقعی خوف زدہ تھی۔ ذوالقرنین نے مادی دیوار بنائی، لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے۔ اللہ نے فرمایا، جب اللہ کا وعدہ آئے گا وہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ سورۃ الانبیاء میں ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے نکل پڑیں گے۔ تنقیدی نقطہ، قرآن نے انہیں انسانی قوم کے طور پر بیان کیا ہے، جن سے ایک اور انسانی قوم ڈرتی تھی اور جن کے خلاف ایک مادی دیوار بنائی گئی۔ علامتی تفسیر کے لیے نص کے خلاف جانا پڑتا ہے۔ احادیث کا بیانیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متعدد روایات ہیں۔ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کھودتے ہیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہر مسلمان کے مقابلے میں 999 یاجوج ماجوج ہیں۔ وہ بحر طبریہ کا پانی پی جائیں گے۔ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی گردنوں میں کیڑا پڑے گا۔ تنقیدی نقطہ، یہ روایات نہایت مادی اور ٹھوس تفصیلات بیان کرتی ہیں۔ انہیں علامتی قرار دینے کے لیے انتہائی قوی دلیل چاہیے۔ دوسرا حصہ، علماء منقسم ہیں، کتنا درست ہے یہ دعویٰ؟ یہاں میں آپ کے ابتدائی فریم کو چیلنج کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ کلاسیکی اسلامی علماء کا اجماع یاجوج ماجوج کے حقیقی وجود پر رہا ہے۔ ابن کثیر، طبری، قرطبی، ابن حجر، سب نے انہیں حقیقی انسانی گروہ مانا ہے۔ علامتی تفسیر کا رجحان بنیادی طور پر جدید دور میں ابھرا اور اس کی وجہ زیادہ تر جدید عقلیت پسندی سے مرعوبیت تھی، نہ کہ کوئی نیا علمی دریافت۔ چنانچہ صحیح جملہ یوں ہونا چاہیے کہ کلاسیکی علماء متفق تھے، جبکہ بعض جدید مفکرین نے علامتی تفسیر اختیار کی۔ یہ فرق بہت اہم ہے کیونکہ اکثریتی رائے اور اقلیتی رائے کو برابر پیش کرنا خود ایک فکری مغالطہ ہے۔ تیسرا حصہ، علامتی تفسیر کے دلائل اور ان کا تنقیدی تجزیہ۔ دلیل نمبر 1، دیوار آج کہاں ہے؟ دعویٰ، اگر یاجوج ماجوج حقیقی ہیں اور ان کو روکنے کے لیے دیوار بنی تھی تو آج وہ دیوار کہاں ہے؟ کسی مستند مقام پر ایسی دیوار نہیں ملی۔ جواب اور جوابی سوال، قرآن نے خود کہا کہ قیامت کے قریب یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو اس کا نہ ملنا کوئی دلیل نہیں۔ دیوار چین کا وجود ہے، قفقاز میں دربند کی دیوار موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے نہ ملنے کو اس کے نہ ہونے کی دلیل کیسے بنا سکتے ہیں؟ کاؤنٹر پوائنٹ، غیب کے معاملات میں میں نے نہیں دیکھا کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل نمبر 2، 1000 کے مقابلے میں 999 ناممکن تعداد۔ دعویٰ، اتنی بڑی تعداد کو دیوار کے پیچھے چھپانا عقلاً ناممکن ہے۔ تنقیدی جواب، یہ دلیل عقل کو وحی پر حاکم بنانے کی کوشش ہے۔ اگر ہم یہ معیار اپنائیں تو جنت، جہنم، فرشتے سب ناممکن ہو جاتے ہیں۔ علامتی تفسیر کا یہ راستہ کہاں رکے گا؟ یہی اس طرز فکر کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ دلیل نمبر 3، یہ شاید مغرب یا جدید طاقتیں ہیں۔ دعویٰ، بعض جدید مفکرین جیسے احمد دیدات یا آج کل کے کچھ یوٹیوب سکالرز کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج علامتی طور پر فساد مچانے والی اقوام ہے، جیسے سامراجی طاقتیں۔ سخت تنقید، یہ تفسیر من پسند ہے۔ ہر دور کا آدمی اپنے دشمن کو یاجوج ماجوج قرار دے سکتا ہے، اس میں آبجیکٹیوٹی بالکل نہیں ہے۔ یہ قرآن کو سیاسی پیمفلیٹ بنانے کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں علامت نہیں کہا اور وہ ہم سے بہتر سمجھتے تھے۔ چوتھا حصہ، حقیقی تفسیر کے دلائل۔ دلیل نمبر 1، قرآن کا اسلوب۔ قرآن نے یاجوج ماجوج کو اسی انداز میں بیان کیا جیسے دیگر حقیقی اقوام کو، جیسے عاد، سمود، فرعون کی قوم۔ اگر یہ علامتی ہوتے تو قرآن کا اسلوب مختلف ہوتا، جیسے تمثیلات میں ہوتا۔ دلیل نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبراہٹ کی حالت میں تشریف لائے اور فرمایا، لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ گیا۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنی جگہ کھل گئی۔
क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अलामती चीज से इस कदर घबराते? ये गैर माकूल है। दलील नंबर 3, तारीखी शवाहिद। तारीख में वस्ते एशिया से आने वाली वहशी अक़वाम हून, मंगोल, तातार, जिन्होंने बेपनाह तबाही मचाई, उनके बारे में बहुत से उलमा ने कहा कि शायद यही वो अक़वाम थीं या उनसे मुताल्लिक़। ये तारीखी मुशाहिदा अलामती तफसीर की नफ़ी करता है। दलील नंबर 4, उसूल तफसीर। तफसीर का बुनियादी उसूल है कि नस को उसके ज़ाहिरी माना पर महमूल किया जाए जब तक कोई क़तई दलील न हो कि वो मजाजी है। अलामती तफसीर के लिए कोई क़तई दलील मौजूद नहीं। 5वां हिस्सा, वो सवाल जो कोई नहीं पूछता। क्या अलामती कहना आसान रास्ता है? जब भी कोई गैबी चीज़ जदीद जहन को अजीब लगे, कुछ लोग फ़ौरन अलामती का लेबल लगा देते हैं। ये एक दिफाई तरीक़ाकार है जदीद सेकुलर तनकीद से बचने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम कुरान को जदीदियत के सामने पेश कर रहे हैं या जदीदियत को कुरान के सामने? अगर हम याजूज माजूज को अलामती माने तो दज्जाल अलामती क्यों ना हो, नज़ूल ईसा अलामती क्यों ना हो, मेराज अलामती क्यों ना हो? ये स्लिपरी स्लोप है और तारीख में बहुत से फ़िरक़े इसी ढलवान पर फिसले हैं। क्या नहीं समझ आया का मतलब मौजूद नहीं? याजूज माजूज के बारे में बहुत सी तफसीलात हमें समझ नहीं आती, लेकिन ये हमारी फ़हम की हद है, ना कि नस की कमज़ोरी। 6वां हिस्सा, मुतवाज़िन और इल्मी मौक़िफ़। जो बात यकीनी है, याजूज माजूज का वजूद कुरान और सुन्नत की रूह से क़तई है। वो इंसान है। कुरान ने उन्हें इंसानी कौम बताया है। उनका ज़ुहूर क़यामत की बड़ी अलामत है। ये मुतवातिर रिवायात से साबित है। उनके लिए दीवार बनाई गई, ये कुरान का सरीख बयान है। जो मालूम नहीं, उनकी मौजूदा जोग्राफियाई हैसियत क्या है, दीवार कहाँ थी, वो आज किस शक्ल में है। अहम नुक्ता, ये मालूम नहीं वाले सवालात अलामती तफसीर की दलील नहीं बनते, बल्कि ये हमारी इल्मी हुदूद का एतराफ़ है। 7वां हिस्सा, जदीद मुहक्किकीन की गलत फहमी। बाज़ लोग कहते हैं कि DNA या जेनेटिक्स के ज़रिए साबित हो जाएगा कि ऐसी कोई कौम नहीं। ये दलील कई वजहों से कमज़ोर है। पहली वजह, कुरान ने खुद कहा कि वो छुपे हुए हैं तो उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता। दूसरी वजह, साइंस गैब को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकती, ये इसका दायरा कार ही नहीं। तीसरी वजह, साइंसी तरीक़ाकार मुशाहिदे पर कायम है। जो चीज़ मुशाहिदे में ना आए वो साइंस के लिए नहीं है, नहीं बल्कि सिर्फ अभी तक नहीं देखी गई है। खुलासा और नतीजा। पहलू, अलामती तफसीर, हकीकी तफसीर। नसूस से मुताबिकत कमज़ोर, नस के खिलाफ जाना पड़ता है। मजबूत, ज़ाहिरी माना के मुवाफ़िक़। इल्मी रवायत, अक़लियती जदीद रुझान, अक्सरियती क्लासिकी इजमा। मंतकी नताइज, खतरनाक, अंदर दीगर अकायद भी अलामती हो सकते हैं। महफूज, वाज़े हुदूद। मुहर्रिक, जदीद अक़लियत पसंदी से हम आहंगी। नस की पैरवी, दलील की क़ुव्वत, मैंने नहीं देखा। कमज़ोर, कुरान और सुन्नत की सराहत। मजबूत। आखिरी बात, एक फ़िक्री चैलेंज। अगर आप अलामती तफसीर को दुरुस्त मानते हैं तो आपको ये बताना होगा कि वो कौन सा उसूल है जिससे आप तय करते हैं कि ये आयत अलामती है और वो नहीं। क्या ये उसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़हम से साबित है या सिर्फ जदीद जहन की पैदावार है? अगर आज की अक्ल कुरान की तफसीर करे तो कल की अक्ल से मजीद अलामती नहीं बना देगी। याजूज माजूज का मसला असल में एक बड़े सवाल का हिस्सा है। क्या हम कुरान को अपनी अक्ल के ताबे करते हैं या अपनी अक्ल को कुरान के ताबे? आप पर है। लेकिन जवाब देते वक्त याद रहे कि आपका तरीक़ाकार सिर्फ याजूज माजूज तक नहीं रहेगा।